وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے یہ ویڈیو سن کے اس کے اوپر تبصرہ کرنے کے لیے کہا ہے۔ دیکھیے، اس نے اپنے اس حدیث کا آغاز ہی شرکی الفاظ سے کیا ہے، کیونکہ ان کے دماغوں میں شرک ہے، ان کے خون میں شرک ہے، ان کی رگوں میں شرک ہے، ان کے پٹھوں میں شرک ہے، ان کی سوچوں میں شرک ہے۔ سب سے پہلے آغاز اس نے کیا ہے کہ سرور کائنات، سرور دو عالم، یہ مشرکانہ لفظ ہے۔ سرور کائنات اللہ ہے، سرور دو عالم اللہ ہے۔ وہ جو کسی نے کہا کہ سروری زیبا فقط ایک ذات بے انتہا کو ہے، یہ جو سروری ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں سرکار، حکومت، پوری کائنات کی جو حکومت ہے وہ اللہ کی ہے، لہذا وہی سرور کائنات ہے۔ تو باقی یہ روایت جو سعد بن ابی وقاص کے حوالے سے بیان کی گئی ہے، وہ واقعی بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں، بہت ہی زیادہ اللہ نے ان کو مال و دولت اور اس کے اندر برکت دی تھی، اور بہت ہی متقی اور پرہیزگار اور بہت ہی سمجھدار صحابی گزرے ہیں۔ ان کے حوالے سے یہ جو بات بیان ہوئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ ان کو یہ گمان ہونا شروع ہو گیا کہ شاید روح پرواز کر گئی ہے۔ تو اب بتائیے، ان کا بریلویوں کا تو یہ عقیدہ ہے روح پرواز کی ہی نہیں، اور آب حیات کے اندر قاسم نانوتوی لکھتے ہیں کہ جسم سے روح نکلی ہی نہیں بلکہ پورے جسم سے سمٹ کر وہ دل کے اندر آ گئی، اور پھر جب دفن کیا تو پھر وہ پھیل گئی۔ لیکن صحابی کا کیا عقیدہ ہے کہ روح پرواز کر سکتی ہے، اور ایسے موقع کے اوپر ایسا لگا شاید کر گئی۔ تو ایک تو عقیدے کی بات یہ سامنے آ گئی، ان سب لوگوں کا یہ عقیدہ جو نبی علیہ السلام کو حیات مانتے ہیں یا وفات کو وہ کوئی توہین سمجھتے ہیں، ان کی بد عقیدگی ثابت ہو گئی۔ باقی نبی علیہ السلام نے یہ جو بات کہی کہ میری امت کا جو بھی فرد، جو مسلمان یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا، دیکھیے یہ قید لگائی گئی ہے، یہ مخلص مومنوں کی بات ہو رہی ہے۔ یہ جتنی سہولتیں، جتنی انسینٹیو اور جتنی خوشخبریاں ہیں اس حدیث کے اندر بھی، وہ مخلص مومنوں کے لیے ہیں، جن کا کسی فرقے سے، کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ وہ بریلوی ہیں، نہ دیوبندی ہیں، نہ اہل حدیث ہیں، نہ جمہوریت کے مشرکانہ عقائد سے کوئی تعلق ہے، نہ صوفیزم سے کوئی تعلق ہے، اور اپنے اکابرین کے ساتھ شرک کی وجہ سے انہوں نے بالکل بیزاری کا اعلان کر دیا۔ ایسے مخلص مومن، ان کی بات ہو رہی ہے۔ اور یہ جو درود جسے کہتے ہیں یا صلاۃ نبی علیہ السلام کے لیے پڑھنا، یہ توحید کی سب سے بڑی دعا ہے، توحید کی سب سے بڑی جو یہ دعا ہے، اور یہ ایک اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمائی اس آخری امت کے اوپر اس انداز سے کہ پچھلی قوموں نے اپنی انبیاء کو پکارا ہے، ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے۔ تو آخری امت کے لوگوں، تم جب اللہم صلی علی محمد کہو گے تو تمہیں احساس پیدا ہوگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، بے نیاز نہیں ہیں، محتاج ہیں اللہ کی رحمت سے، کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کی رحمت سے بے نیاز ہو۔ تو نبی علیہ السلام سب سے زیادہ اس کی ضرورت کو محسوس کیا کرتے تھے۔ تو جو اس طرح دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ اس سے کتنا خوش ہوگا بتائیے، اس مومن سے، کہ جو نبی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا ہے بلکہ اپنے مالک سے دعائیں مانگتا ہے، اپنے نبی کے لیے رحمت کی، برکتوں کی دعائیں مانگتا ہے، تو اللہ اس کے اوپر خوش ہوتا ہے، اللہ 10 رحمتیں اس مومن کے اوپر بھیجتا ہے۔ اور یہ تو قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے، اسی کی تفسیر ہے یہ حدیث، سمجھ لیجئے۔ سورہ الاحزاب کے اندر جہاں نبی علیہ السلام کے اوپر صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے کہا گیا کہ مومنو تم صلاۃ و سلام پڑھو، فرشتے بھی پڑھتے ہیں اور اللہ بھی صلاۃ و سلام بھیجتا ہے۔ تو اللہ کا صلاۃ و سلام بھیجنا یہ ہے کہ اس صلاۃ و سلام کو، ان دعاؤں کو قبول کرنا۔ اور یہ جو عقیدہ بنا لیا گیا کہ ہم جو صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں یہ نبی علیہ السلام قبر کے اندر سنتے ہیں یا روح واپس آ جاتی ہے، جس طرح عبداللہ بن باز بھی کہتے ہیں، سارے مسلکوں کا یہ عقیدہ ہے کہ روح واپس آ جاتی ہے، نبی علیہ السلام خود سنتے ہیں۔ اور توصیف الرحمان کہتے ہیں، پہلے تو وہ بھی یہی عقیدہ رکھتے رہے، اب کہتے ہیں ہاں یہ روایت تو غلط ہے، لیکن وہ دور سے جو فرشتے پہنچاتے ہیں وہ تو بالکل ٹھیک ہے، حالانکہ وہ بھی منکر روایت ہے، مشرکانہ روایت ہے، بے ایمان روایت ہے۔ جس طرح قبر کے اوپر پڑھنے والا یہ روایت ہے وہ بھی مشرکانہ ہے، جھوٹی روایت ہے، قرآن کے خلاف ہے، صحیح حدیث کے خلاف ہے، عقیدے کی خرابی ہے، لیکن سب نے یہ مشرکانہ عقیدہ اپنایا ہے، احمد بن حنبل سے لے کر ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن حجر عسقلانی، پھر اعلیٰ حضرت اور ابو الاعلیٰ اور ڈاکٹر اسرار، اور سب نے یہ مشرکانہ عقیدہ اپنایا، سارے صوفیوں کا یہ عقیدہ ہے۔ اور بڑے بڑے تقی عثمانی، رفیع عثمانی، بدی الدین راشدی اور پیر جھنڈا
اور وحید الزمان، میاں نذیر، سب کا یہ عقیدہ ہے، سب کا یہ عقیدہ ہے، یہ شرک اس سے کوئی نہیں بچا ہے۔ یہ چیلنج ہے، کوئی ایک ان کی کتاب اٹھا کے دکھا دو جو صلاۃ و سلام کے اوپر یا کوئی اور عقیدے کی بنیاد کے اوپر آتا ہے کہ کتاب و توحید کے اندر اسے شرک لکھ دیا عبد الوہاب نجدی نے، اس سے کون بچ سکتا ہے؟ نہیں بچا ہے کوئی، بہت کم علماء اس مشرکانہ عقیدے سے بچے ہیں، اور خاص کر اس آخری دور کے اندر ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شرک کو بالکل واضح کیا، اور بڑی بحثیں کی ہیں اہل حدیثوں کے ساتھ خاص کر، کیونکہ اہل حدیث آخری بات یہی کہا کرتے تھے کہ بس پہنچتا ہے وہاں اس طریقے سے، حالانکہ وہ ثواب جس طریقے سے سب کو اس کا فائدہ پہنچتا وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہ جس طرح کہتے ہیں کہ وہ قبر میں وہ خود سنتے ہیں، روح لٹائی جاتی ہے، دور سے فرشتے پہنچاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اس طرح نہیں پہنچتا ہے، نہیں پہنچتا ہے اس طریقے سے، یہ مشرکانہ عقیدہ ہے کہ اللہ شرک کروا رہا ہے۔ کیونکہ جب کسی نے کہا نا کہ اللہ پہنچا دیتا ہے، اللہ نے یہ انتظام کیا، تو ڈاکٹر صاحب نے ذرا زور سے اور غصے کے ساتھ کہ کیا اللہ شرک کروا رہا ہے، اس انداز سے ڈاکٹر صاحب نے اس کا جواب دیا، اور بالکل درست جواب دیا، زبردست انداز تھا یہ۔ تو یہ مولوی جو ہے نا یہ عجیب و غریب انداز اختیار کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ بھی پڑھ رہا ہے، یہ ایسا ماحول بناتے ہیں جیسے جس طرح مومن پڑھتے ہیں یا فرشتے پڑھتے ہیں اس طرح اللہ بھی کسی انداز سے پڑھ رہا ہے، کھڑے ہو کے یا ہاتھ باندھ کے، یا اللہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی رضا ڈھونڈ رہا ہے، اور اس انداز سے یہ ان کے شعر ہیں مشرکانہ، ان کو ذرا ہوش نہیں ہے، ان کے دلوں میں اللہ کا ذرا وقار نہیں ہے۔ باقی یہ بہت بڑی توحید کی دعا ہے، شرک کا رد ہے اس کے اندر، اور جو ایک مرتبہ صلاۃ والسلام پڑھتا ہے نبی علیہ السلام کے لیے، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اس کو اللہ سنتا ہے، یہ دعا اللہ کے پاس جانتی ہے، اور اگر اس کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ نبی علیہ السلام ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، خود سنتے ہیں یا فرشتے پہنچاتے ہیں، تو پھر یہ مشرک ہمیشہ کی آگ میں رہے گا، کیونکہ پھر تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت پڑے گی، اللہ کی پھر رحمتیں اور برکتیں اور صلاۃ و سلام اس کے اوپر پھر نہیں ہے، پھر اس کے اوپر لعنت کی برسے گی اللہ تعالیٰ کی، اگر شرک اس کے عقیدے کے اندر ہے۔ وہاں شرک کا رد کرتا ہے، توحید کا عقیدہ ہے، پھر اللہ کی رحمت کے پھول اس کے اوپر برسیں گے، اور اگر اس کے اوپر یہ قائم رہا تو یہ ہمیشہ کی جنت میں وہاں جائے گا۔ نبی علیہ السلام حوض کوثر سے ایسے مخلص مومنوں کو پانی بھی پلائیں گے، پھر ہمیشہ ہمیشہ نبی علیہ السلام کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ جنتوں کی بادشاہی کا یہ تاج پہنے گا یہ مخلص مومن۔ یہ مسئلہ ہے اصل، لیکن مولوی جس انداز سے یہ بات بیان کر رہا ہے یہ بالکل مشرکانہ انداز سے بات پیش کر رہا ہے، اور اللہ کی توہین کر رہا ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے، اور خاص کر یہ تو پیشہ ور لوگ ہیں، یہ دیندار نہیں ہیں، یہ دکاندار ہیں، انہوں نے دین کو پیشے کے طور پر اپنایا ہے، مخرج بھی ٹھیک کیا ہے، تو پیشے کے طور پر مال کمانے کے لیے صورتیں بھی یاد کی ہیں، قرآنی آیات کے حوالے دیے ہیں، تو وہ بھی اسی دنیا کمانے کے لیے، اذان دینے کے یہ پیسے لیتے ہیں۔ سارے پوری زمین پر آج جتنے یہ مسلمان ہیں سارے اجرتی مولوی ہیں، کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں ایک ملکی حیثیت سے یا کوئی جماعت کی حیثیت سے یہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، امامت کراتے ہیں، اس کے بھی اجرت لیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، قرآن کا انکار ہے، صحیح حدیث کا انکار ہے، دین کا مذاق ہے۔ تو انہوں نے سب اس پر گٹھے، اس گلے کے اوپر سب کا ایکا ہے، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، جتنے بھی ہیں سارے کے سارے، قادیانی ہوں، شیعہ ہوں، سب اس گلے کے اوپر اتفاق ہے، ایک ایک مسئلہ ہے جس کے اوپر انہوں نے شرک کے اوپر ایکا کر لیا ہے، اس حرام خوری کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ ان کی شر سے مسلمانوں کو بچائے۔